السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مائی ڈیئر لسنر، میں ہوں وسیم منشا ڈوگر، چیئرمین پاکستان کسان مزدور اتحاد. مائی ڈیئر لسنر، میں کسانوں کے حقوق اور کسانوں کے ساتھ ہونے والے مظالم، ناانصافی اور کسانوں کا معاشی قتل، اس پر میں روزانہ گفتگو کرتا ہوں. لیکن ایک چیز میں نے دیکھی ہے کہ کسانوں کے مسائل کسان خود نہیں سننا چاہتے نا. تو میں تو آغاز میں یہ بتانا چاہوں گا، آج میرا جو ٹاپک ہے وہ کوئی اور ہے، لیکن میں یہ بتانا چاہوں گا کہ جب تک کسان اپنی آواز خود نہیں اٹھائیں گے تو کسی کو کیا پڑی ہے کہ وہ آپ کی آواز اٹھائیں. تو میرا آج جو موضوع ہے وہ ہے کہ کیا ہم کبھی ایک قوم بنے، یا اس کو ثابت کرنے کے لیے ہم تاریخ کو اگر گھنگالیں، تاریخ کے اوراق پلٹیں اور تاریخ میں جھانکیں، تو پتہ یہ لگتا ہے کہ بر صغیر پاک و ہند کی جو تاریخ ہے اس میں جب پاکستان اور ہندوستان ایک ہوتا تھا، جسے ہم بر صغیر کہتے تھے، اس میں ہم ایک قوم نہیں بنے، بلکہ ہمارے اوپر سے آ کر لوگوں نے حکومتیں کی، لوٹ مار کی. میں اس میں مذہب کو نہیں لاتا، چاہے وہ ہندو ہو، سکھ ہو، مسلمان ہو، یا کسی بھی اور مسلک سے، بدھ مت ہو، کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتا ہو. میرا مقصد یہ ہے کہ کیا بر صغیر پاک و ہند میں کوئی ایسا جرنیل آیا، کوئی ایسا سلطان آیا جس نے اٹھ کر بر صغیر پاک و ہند پر بھی حکومت کی اور دنیا فتح کرنے بھی نکلا. تو آج میرا ٹاپک یہ ہے. تو میں آپ کو، اگر ہم تاریخ کے اوراق اٹھائیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ 2000 سال، 3000 سال جتنا پیچھے چلے جائیں گے، ہم میں سے کوئی ایسا جرنیل، ہم میں سے کوئی ایسا لیڈر، ہم میں سے کوئی ایسا مضبوط اعصاب کا مالک جس نے سلطنت کو سنبھالا ہو اور یہاں پر اس نے حکومت کی ہو. ایک دو چیدہ مسالے ہیں، وہ بھی ایک خاص صوبے کی حد تک یا ایک علاقے کی حد تک، جیسے ٹیپو سلطان ایک مخصوص علاقے تک انہوں نے حکومت کی، لیکن اس کو لے گئے میر صادق، میر جعفر. تو میں آج تاریخ کے اوراق ضرور کھنگالوں گا، اور میں نے ایک لسٹ تیار کی ہے کہ ہمارے اوپر کن کن لوگوں نے حکومت کی. ایک بات تو خوش آئند ہے کہ حکومت کرنے والوں میں 99.9% جو تھے وہ مسلمان. تو وہ میں اس لسٹ کے مطابق آپ کو بتاؤں گا، وہ تاریخ میں آپ کو بتاؤں گا. اگر ایک ایک سلطان کے بارے میں ہم تفصیلات بھی بتائیں گے تو ویڈیو جو ہے وہ لمبی ہو جائے گی. تو ہم ویڈیو کو لمبا نہیں کریں گے، مختصر بیان کرنے کی کوشش کریں گے. بر صغیر پاک و ہند کی تاریخ میں فاتحین سے بھری پڑی ہے. قدیم اور وسطی دور کے فاتحین، اس میں مائی ڈیئر لسنر، اس میں آتے ہیں سکندر اعظم، جس کو خطاب ملا الیگزینڈر دا گریٹ. یہ 326 عیسوی میں پنجاب پر حملہ آور ہوا، یونان سے آیا اور پنجاب کے کچھ حصوں کو فتح کیا. دوسرے نمبر پر محمد بن قاسم 712 میں اموی خلافت کی طرف سے سندھ اور ملتان کو فتح کیا.
تیسرے نمبر پر سلطان محمود غزنوی، وہ سلطان، وہ مشہور و معروف سلطان جس نے سومناتھ کا مندر اور بت توڑے اور 17 حملے کیے اور پنجاب کو اپنی سلطنت میں شامل کیا۔ اور اس کے بعد 4 نمبر پر سلطان شہاب الدین محمد غوری 1192 میں باقاعدہ مسلم سلطنت، دہلی سلطنت کی بنیاد رکھنے والا فاتح تھا۔ اس کے بعد ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں، دہلی کی سلطنت کے خاندان جو تھے وہ 1206 سے لے کر اس خاندان نے 1526 تک جو ہے وہ حکومت کی۔ اس میں محمد غوری کے 5 بڑے خاندانوں نے حکومت کی۔ نمبر 5 پر آتا ہے قطب الدین ایبک۔ قطب الدین ایبک خاندان غلامہ کا بانی تھا۔ اور اس کے بعد 6 نمبر پر آتا ہے شمس الدین التمش، دہلی سلطنت کو استحکام دینے والا۔ نمبر 7 پر آتا ہے سلطان غیاث الدین، ایک طاقتور اور سخت گیر سلطان تھا۔ نمبر 8 پر آتا ہے سلطان علاء الدین خلجی، جس پر بھارت نے ایک مووی بھی بنائی ہے، جس نے تقریباً پورے ہندوستان شمال سے جنوب تک کو فتح کیا۔ سلطان محمد بن تغلق خاندان کا مشہور حکمران۔ سلطان فیروز شاہ تعمیرات اور فلاحی کاموں کے لیے مشہور تھا۔ نمبر 11 امیر تیمور۔ ناظرین، امیر تیمور ایک ایسا سفاک سلطان تھا جس نے آج کے تقریباً 50 ممالک جتنا علاقہ جو اس نے فتح کیا اور تقریباً 1.5 کروڑ کھوپڑیوں کے مینار بنائے۔ اچھا، نمبر 12 پر آتا ہے سلطان بہلول لودھی خاندان کا بانی۔ آگے آتے ہیں جی مغلیہ سلطنت۔ مغلیہ سلطنت دراصل امیر تیمور کی ہی اولادیں تھی۔ امیر تیمور جو تھا وہ ایک منگول تھا اور چنگیز خاندان کے قبیلے میں سے تھا، تو اس کی جو نسلیں تھیں انہوں نے 300-400 سال برصغیر پاک و ہند پر حکومت کی۔ تو مغلیہ سلطنت کے عظیم بادشاہ 1526 سے لے کر 1857 تک انہوں نے حکومت کی، جن میں 13 نمبر پر آتا ہے ظہیر الدین محمد بابر۔ ظہیر الدین محمد بابر 1526 میں پانی پت کی پہلی جنگ جیت کر مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھی۔ ناظرین، 14 نمبر پر آتا ہے نصیر الدین ہمایوں بابر کا بیٹا، جسے شیر شاہ سوری نے بے دخل کیا مگر اس نے دوبارہ فتح حاصل کی۔ 15 نمبر پر آتا ہے سلطان شیر شاہ سوری۔ اگرچہ اس کا دور حکومت مختصر تھا مگر وہ ایک عظیم فاتح اور انتظامی معاملات میں بڑا سخت تھا۔ 16 نمبر پر جلال الدین محمد اکبر۔ جلال الدین محمد اکبر جو تھا، یہ اکبر بادشاہ کی کہانیاں ہم بچپن میں سنتے تھے۔ بڑا سخت، بڑا دبنگ قسم کا یہ سلطان تھا اور اس نے بہت اچھے اچھے قوانین بنائے اور اپنا دور بہترین انداز میں گزارا۔ آگے جی 17 نمبر پر نور الدین جہانگیر عدل و انصاف کے لیے مشہور تھا۔ 18 نمبر پر شہاب الدین شاہ جہان۔ شہاب الدین شاہ جہان مطلب شاہ جہان کا پورا نام جو تھا وہ شہاب الدین شاہ جہان، تاج محل کا بانی اور فن تعمیر کا دل داتا۔ یعنی کہ جو
7 عجوبوں میں سے یا جتنے بھی عجوبے ہیں ان میں سے ایک عجوبہ جو ہے وہ تاج محل بھی کہتے ہیں۔ محی الدین اورنگزیب عالمگیر آخری طاقتور مغل بادشاہ، جس کے دور میں ہندوستان کی سرحدیں سب سے زیادہ وسیع ہوئیں۔ بعد میں آنے والے فاتحین 20 نادر شاہ آفشار 1739، میں مختصر کرتا ہوں، 21 پر احمد شاہ ابدالی افغانستان سے آیا اور اس نے پانی پات کی تیسری جو جنگ تھی وہ مرہٹوں کے خلاف لڑی تھی اور وہ جیتی بھی تھی۔ اس پر بھی بھارت نے ایک مووی بنا رکھی ہے اور اس میں غلط ملت سلط جو ہے وہ بیان کیا ہوا ہے۔ اس کے بعد آگے آغاز ہوتا ہے برٹش کا۔ برٹش یہاں پر ایسٹ انڈیا کمپنی کے بہانے سے آئے اور انہوں نے برصغیر پاک و ہند کو کالونی بنا لیا، اس پر قابض ہو گئے، اور آخری مغل بادشاہ جو تھا وہ بہادر شاہ ظفر تھا، اور بہادر شاہ ظفر جو تھا وہ اس کی جو موت ہوئی وہ بہت برے حالات میں ہوئی۔ ان پر انگریزوں نے بہت زیادہ تشدد کیا اور اس کو کالے پانیوں میں بھیج دیا، اور اس کے بعد آج اس کی داستان تک نہیں ہے داستانوں میں۔ ایک دلچسپ بات تاریخ بتاتی ہے کہ اکثر فاتحین شمال مغرب خیبر پاس کے راستے سے داخل ہوئے، ماں سوائے انگریزوں کے جو سمندر کے راستے سے آئے۔ مائی ڈیئر لسنر، یہ میں نے ایک لسٹ تیار کی تھی جو الیگزینڈر دا گریٹ سے لے کر بہادر شاہ ظفر تک میں نے اس کی ایک فہرست آپ کے سامنے رکھ دی۔ اس میں کوئی ایک شہنشاہ دکھا دے جو برصغیر پاک و ہند کا ہو اور اس نے اپنے ہی ملک پر حکومت کی ہو اور وہ اصلاحات لے کر آیا ہو اور اس نے اپنے برصغیر پاک و ہند پر حکومت کی ہو۔ ایک چھوٹی سی مثال ملتی ہے اور وہ سکھوں کی ہے۔ تو سکھوں نے پنجاب کی حد تک حکومت کی، مہاراجہ رنجیت سنگھ صاحب اور اس کی اولادوں نے۔ تو یہ پوری ان ہزاروں سالوں کی جو تاریخ تھی اس میں کوئی ایسا میں اس سے مطلب میرا مقصد یہ ہے کہ کیا اتنا بڑا جو یہ بر اعظم ہے اس میں کیا کوئی لیڈر نہیں تھا؟ لیڈر تو تھے اور بہادر بھی تھے، نہ ڈر بھی تھے، لیکن ان کو عوام قوم بزدل ملی۔ ہم بزدل ہیں، ہم وہ نہیں جب ترکی پر مارشاء اللہ لگنے لگا تو وہ ٹینکوں کے نیچے لیٹ گئے۔ ہم وہ نہیں، ہماری حکومتیں بنتی ہیں، گرتی ہیں پھر بنتی ہیں، جب بنتی ہیں تو گرنے کے لیے بنتی ہیں۔ پاکستان کی تاریخ میں شاید کسی حکومت نے اپنا 5 سالہ اقتدار پورا کیا ہو۔ میرا یہ ساری ڈیٹیل، یہ ساری تفصیل بتانے کا مقصد جو تھا وہ یہ ہے کہ کیا ہم بھی کبھی ایک قوم بن پائیں گے؟ کیا ہم بھی کبھی ایک پیج پر اکٹھے ہو پائیں گے؟ تو میں ساتھ میں کسانوں کی بات بھی کرتا ہوں، کیا ہم کسان بھی کبھی ایک ہو پائیں گے؟ کیا ہم کسان متحد ہو جائیں تو پاکستان کا 60 سے 70% ہم کسان ہیں، تو ہمارے حالات کیا ہیں؟ ہماری گندم نہیں خریدی گئی، ہماری مکی نہیں خریدی گئی، ہمارے تل نہیں خریدے گئے، ہمارے آلو نہیں خریدے گئے، ہمارے چاول نہیں خریدے گئے، اور میں کون سی فصلیں گنواؤں؟ ہمارا سیلابوں نے ہمیں برباد کر دیا، موسمیاتی کلائمیٹ چینج نے ہمیں برباد کر دیا، ہماری زمینیں دریاؤں میں چلی گئی۔ جو لوگ دریاؤں کے کناروں پر بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے وہ دریائے ستلج ہو، چاہے وہ دریائے
راوی ہو یا چناب ہو یا کوئی بھی دریا ہو، تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں دراصل کہ ہم کبھی ایک قوم نہیں بن پائے، اور آج بھی ہمارا ایک لیڈر جیل میں ہے، اور ہم ڈرتے ہیں، ہم کمزور ہیں، ہم اپنے رب کے حضور دعا کرتے ہیں کہ ہم مغلوب ہو گئے ہیں، اللہ ہماری مدد فرما، ہم میں اتنا حوصلہ نہیں ہے۔ ایک بزدل قوم کے لیڈر کی حالت وہ ہوتی ہے جو ذوالفقار علی بھٹو کی ہوئی، جو کہتے ہیں جسارت کرنے لگا ہوں۔ قائد اعظم قائد اعظم کی موت بھی ایک کنٹروورسی ہے، اور ان کا جو ایمبولینس والا واقعہ ہے، اور پھر اس کی بہن کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا، اور آج عمران خان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا، بے نظیر کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا، اور اس سے پہلے جو ہمارے پہلے وزیر اعظم تھے لیاقت علی خان۔ تو میرا بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کبھی تو ہم ایک قوم بن جائیں۔ اب تو ہم نے بنگلہ دیش کو بھی علیحدہ کر دیا، ہم سے باقی قومیں آگے نکل گئی۔ ہندوستان ہمارے ساتھ آزاد ہوا تھا، ہم اس سے آگے جا رہے تھے، پیچھے چلے گئے۔ چین سے ہم آگے تھے کسی وقت میں، اب چین تو سپر پاور تک جا پہنچا ہے۔ ویتنام جنگو جدل میں رہا، وہ ہم سے آگے نکل گیا۔ بنگلہ دیش ہم سے آگے نکل گیا۔ میں ان ممالک کی بات کر رہا ہوں جو ہمارے ساتھ آزاد ہوئے، یا کم از کم ہم سے پہلے یا ہمارے بعد آزاد ہونے والے ممالک کی بات۔ کیا وجہ ہے؟ ان کی پالیسیاں 15-20 سالہ ہوتی ہیں۔ ہمارے ہاں اگر نون لیگ نے منصوبے شروع کیے ہوئے ہیں تو پیپلز پارٹی آئے گی یا پی ٹی آئے گی، وہ تمام منصوبے اربوں خربوں ختم، کیونکہ اگر وہ منصوبے چلائیں گے تو وہ تو پھر جو حکومت چلا رہی تھی ان کی تختیاں لگیں گی۔ تو یہ تو تختیاں کا چکر ہے، یہ بڑی بڑی تصویروں کا چکر ہے، یہ ناموں کا چکر ہے۔ تو خدا کے لیے اس ملک کے حال پر رحم کرے۔ میں نے یہ لسٹ جو بتائی اس لیے بتائی کہ ہم ایک قوم بن جائے، ایک قوم بن کر اپنے ملک کے لیے کچھ کریں، اور اپنے ملک کی ترقی کے لیے کچھ کریں، اور ہم ایک ہو جائیں۔ ہم جو ہے وہ کسی ایک کے پیچھے کھڑے ہو جائیں جس پر پوری قوم متحد ہو، اور اس طرح کھڑے نہ ہوں کہ ہم اپنے لیڈر کو پھنسا کر خود گھر بیٹھ جائیں۔ اور ہم کمزور ہیں، میں نے تو پہلے بھی کہا کہ ہم کمزور ہیں، مغلوب ہیں، اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے۔ اس کے ساتھ ویڈیو لمبی ہو رہی ہے، انشاءاللہ بعد میں حاضر ہوتے ہیں۔ والسلام، آپ کا تابعدار وسیم انشا ڈوگر، کسانوں کا نمائندہ۔ بہت شکریہ، والسلام۔